اور یاد رکھیں سارا چلنا جو ہوتا ہے نا، سارا چلنا کسی انسان کا وہ ضروری نہیں عبادت کے لیے ہو. ہاں کچھ چلنا عبادت کے لیے بھی ہوتا ہے. مثلا آپ گھر سے چلے نماز ادا کرنے کے لیے، ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے جس نے گھر سے وضو کیا، اچھا وضو کیا اور پھر مسجد کے لیے چلا، ہر دایاں قدم اٹھانے پر اللہ ایک نیکی عطا کرے گا، ہر بایاں قدم اٹھانے پر اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دے گا. یہ اب چل کے آپ گھر سے آ رہے ہیں لیکن نماز کے لیے آ رہے ہیں، یہ چلنا عبادت ہے. اس چلنے کی تو تعریف ہونی چاہیے کیونکہ عبادت کے لیے آ رہا ہے. اچھا ایک اور چلنا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو صاف کیجئے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. طواف کعبہ میں جو بندہ چل رہا ہوتا ہے نا مومن مسلمان، وہ چلنا بھی عبادت ہے، وہ چلنا بھی عبادت ہے. اچھا چلو آپ درس قرآن کے لیے آئے، اس پہ حدیث سن لیں. طبرانی وغیرہ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ گھر سے چلتا ہے اور علم دین کے کسی راستے پر چلتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جا کے علم دین حاصل کرنا ہے، چاہے وہ استاذ کے بوئے پہ جائے، چاہے وہ مدرسے میں جائے، چاہے وہ مسجد میں جائے، چاہے وہ استاذ کی دکان پہ جائے، چاہے وہ استاذ کے ڈیرے پہ جائے، جہاں اسے علم کی کوئی بات ملنی ہے اس کی طرف چل کے وہ جا رہا ہے. فرمایا جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا اور دین سیکھنے والے راستے پہ چل کے جا رہا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ بھی عبادت کا راستہ ہے. یہاں تو قرآن میں مطلق ذکر ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ہولے ہولے چلتے ہیں. ساتھ یہ تو کوئی نہیں ہے الذین یمشون علی الارض ہونا للصلاۃ، الذین یمشون علی الارض ہونا للطواف، کہ وہ طواف کے لیے آہستہ چل کے جاتے ہیں، وہ نماز کے لیے. یہاں رب نے مطلق ذکر کیا ہے کہ وہ چلتے ہیں زمین پر تو آہستہ چلتے ہیں. تو پھر مطلب کیا یارو؟ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں رب کے نیک بندوں کی چال اتنی عظمت والی ہوتی ہے کہ ان کی گفتار بھی تبلیغ کر رہی ہوتی ہے اور ان کی رفتار بھی تبلیغ کر رہی ہوتی ہے. ان کی چال کے اندر بھی لوگوں کے لیے تبلیغ ہوتی ہے. اتنا سونا انداز ان کے چلنے کا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس کو دیکھ کے بھی لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. چل کتنے اعلیٰ انداز میں چلتا ہوا جا رہا ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن مسلمان جب چل رہا ہوتا ہے اور اچانک چلتے ہوئے اس کی نگاہ اٹھ گئی، یعنی عموماً تو نیچے نگاہ جھکا کے چلنا سنت ہے نا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب کہہ دیجئے مومنوں سے کہ نگاہیں جھکا کے چلیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، محبوب کہہ دیجئے مومنات سے یعنی عورتوں سے نگاہیں جھکا کے چلیں. اب بندہ چلتا ہوا جا رہا ہے نگاہیں جھکا کے، لیکن اچانک کوئی سامنے غیر محرم آ گئی، نگاہ اٹھ گئی تھی اور اس نے فوراً اللہ کے ڈر سے نیچے کر لی. حدیث پاک میں ہے جو عبادت میں لذت اسے آج تک نہیں آئی تھی، یہ نگاہ جھکانے سے اللہ اسے عبادت کی وہ لذت عطا فرما دے گا. ہاں اس کا مطلب ہے کہ چلنے میں بھی بہت سارا دین ہے جی، بہت سارا دین چلنے کے اندر بھی ہے. اور اللہ کے پیارے اس انداز میں چلتے ہیں نا کہ ان کی چال ہی دنیا والوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ عام بندہ نہیں جا رہا، کوئی رب کا پیارا جا رہا ہے. کیونکہ اگر ان کی چال قابل تعریف نہ ہوتی نا تو رب قرآن میں ذکر نہ کرتا. وہ حکیم ہے اور اس کا ہر فعل حکمت والا ہے، اور اس نے ذکر کیا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. اور ایک مطلب اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے. زمین کے بھی وہ حقوق کا خیال رکھتے ہیں کہ اس پر پیر مار مار کے چلیں گے کہیں زمین کی حق تلفی نہ ہو جائے. رب نے چلنے کے لیے بنائی ہے تو پیر مار مار کے نہیں چلنا، آرام آرام کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ زمین بھی یہ نہ کہے کہ میرے اوپر چل تو رہا ہے لیکن مجھے تکلیف دے کے چل رہا ہے. جو زمین کا اتنا خیال رکھتے ہیں وہ رب کے بندوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے ایسی چال چلنے سے جو تکبر والی ہو، پٹخ